میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعنها قالت بين نحن جلوس في بيتنا في حر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ہجرت سے قبل ایک دن جب کہ ہم دوپہر کی گرمی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کہنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے کونے سے اپنا سر مبارک چھپائی ہوئی تشریف لا رہے ہیں۔ قال قائل یعنی ایک کہنے والے اور بشارت دینے والے نے کہا کہ مقبلا یعنی آپ کی طرف آ رہے ہیں، اور متقنعا قناع سے ہے، چادر کے کنارے کو کہتے ہیں، یعنی مغطیا رأسہ بالقناع ای بطرف ردائہ، یعنی نبی علیہ السلام چادر کے کنارے سے چہرہ چھپائی ہوئی آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے دھوپ سے بچاؤ کے لیے چہرہ چھپا رکھا تھا، جو آج کل رومال وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، تو سر پر رومال وغیرہ ڈالنے کی بھی یوں سمجھو کہ ایک دلیل ہے۔ قالت کان وساد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يتكئ علیہ من عدم حشوه لیف رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ تکیہ فرماتے تھے چمڑے کا تھا، اور اس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ تو اس حدیث سے تکیہ کا ثبوت اور اس کا استعمال ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی تکیہ کیسی تھی، اور جواز بھی مل گئی تکیہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي ينام علیہ ادما حشوه لیف متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھونا جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا، اور اس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ ادمن ادیم، اور ادم اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو دباغت دی گئی ہو۔ حشوہ داخل اور باطن کے معنی میں ہے، یعنی اندر روئی کی جگہ جو کچھ بھرا گیا تھا وہ لیفن یعنی کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ یہاں ایک سوال ہے، وہ یہ کہ شمائل ترمذی میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا بچھونا ٹاٹ کا تھا، تو بظاہر دونوں روایتوں میں تضاد ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی زمانے میں ٹاٹ تھا، کسی میں دوسرا تھا، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ سونے کا بچھونا چمڑے کا ہوگا اور بیٹھنے کا کھجور کی چھال کا ہوگا۔ تو اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا اس کا تذکرہ آ گیا۔ وعن ابی بردۃ قال اخرجت الینا عائشۃ کساء ملبدا وازارا غلیظا فقالت قبض روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین متفق علیہ۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دکھانے کے لیے ایک پیوند لگی چادر اور ایک موٹا تہبند نکالا، اور فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی گئی تو آپ انہی دو کپڑوں میں تھے۔ کساءً ملبدن، یہ تلبید سے ہے ملبدن، پیون لگی چادر کو کہتے ہیں، ازارن غلیظا موٹا تہبند۔ اس حدیث سے امت کو یہ تعلیم مل رہی ہے کہ دنیا کی زیب و زینت سے اجتناب پاکیزہ زندگی کا حصہ ہے۔ سردار دو جہان دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی امت کے سامنے جس نمونے کو چھوڑ کر گئے ہیں، امت کو چاہیے کہ کم از کم لباس کے معاملے میں اسراف اور تبذیر سے اجتناب کریں۔ ترک دنیا اور زہد کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے عمدہ نفیس کپڑے کی عادت نہیں ڈالی، اگرچہ بعض اوقات کچھ دیر کے لیے بطور تحدیث نعمت عمدہ لباس پہنا ہوگا تو اس طرح جائز ہے۔ تو یہ سفر آخرت کے وقت نبی علیہ السلام کے کپڑوں کا بیان ہوا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان احب الثياب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبسها الحبرۃ متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں پہننے کے لیے حبرہ چادر سب سے زیادہ پسند تھی۔ الحبرہ، ہا پر زیر اور با پر زبر ہے، عنبۃ کے وزن پر، حبرۃ عنبۃ۔ یہ یمن میں بننے والی ایک خاص قسم کی منقش چادر ہوتی تھی جو اس زمانے میں سب سے عمدہ چادروں میں شمار ہوتی تھی، اور بعض میں سرخ اور بعض میں سبز دھاریاں ہوتی تھی۔ تو تحبیر اسی نقش و نگار کو کہتے ہیں۔ سلیم الفطرت باذوق لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی لکھا ہے کہ قطن اور سوتی داغا کی وجہ سے یہ محبوب تھی نبی علیہ السلام کو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک حدیث میں مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو تمام کپڑوں میں قمیض زیادہ پسند تھی۔ یہاں یمنی چادر کے پسند ہونے کی بات ہے تو یہ تو بظاہر تعارض لگتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اڑنے والی چادروں کی قسمیں، یعنی ان کے انواع میں، ان کے اقسام میں یمنی چادر سب سے زیادہ محبوب تھی، اور پہننے والی اشیاء میں قمیص کی جتنی بھی اقسام ہیں ان میں یعنی یہ زیادہ نبی علیہ السلام کو محبوب تھی، تو کوئی تعارض نہیں رہا۔ وعن المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کے آستین تنگ تھے۔ سفر میں آپ علیہ السلام نے تنگ آستینوں والا جبہ پہنا ہے، اور حضر میں مقام پر کھلی آستینوں والا استعمال کیا ہے۔ دونوں جائز ہیں، حالات کے تحت جو مناسب تھا وہ زیب تن فرمایا ہے۔ کتاب اللباس، لباس کا بیان۔ لباس یہ مصدر بمعنی ملبوس ہے، جیسے کتاب بمعنی مکتوب استعمال ہوتا ہے، سمع یسمع سے ہے، اس کا اصل مصدر لبسن ہے، لام پر پیش ہے، اگر لام پر زبر پڑا جائے تو پھر وہ التباس اور خلط ملط ہونے کے معنی میں آئے گا۔ لباس انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اسلام چونکہ کامل اور مکمل بلکہ اکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے وہ انسانی زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ کی کفالت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باحیا اور مہذب انسانوں کو باپردہ لباس کی اس وقت ہدایت فرمائی جب شیطان نے انسانوں کو رسم و رواج اور عقیدے کے راستے سے لباس کا دشمن بنایا، تاکہ وہ لباس کو پہچانتی بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ اللہ کے گھر کا بھی جو ہے انہوں نے کیا حال کر رکھا تھا۔ اسلامی لباس کا تھوڑا سا خاکہ بیان کرتے ہیں۔ اسلام اور اسلامی معاشرے میں لباس کا اجمالی اور خاکہ اور تصور اس طرح ہے کہ مثلا مرد اور عورتوں کے لباس میں جو ہے رنگ میں فرق ہونا چاہیے۔ اسی طرح اعضائے جسم کے ڈھانکنے میں مرد اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے۔ مردوں کا لباس ٹخنوں سے نیچے نہ ہو اور عورتوں کا ٹخنوں سے اوپر نہ ہو۔ ہر مرد اور عورت کو اسلام نے اس کا پابند بنایا ہے کہ ان کے لباس میں غیر مسلم اقوام کے شعار کے ساتھ کوئی خاص مشابہت بھی نہ ہو۔ اور چوتھی بات یہ کہ مسلمانوں کا لباس ایسا ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے جس میں جسم کے اعضاء کی نمائش نہ ہو، یعنی ایسا باپردہ ہو کہ اس کے پہننے کے بعد الگ الگ اعضاء کا پتہ نہیں چلتا ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات وغیرہ میں لباس کے چند درجات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لباس کے 4 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ضرورت ہے، یہ وہ لباس ہے جو واجب کے درجے میں ہے، یہ وہ ہے جو جسم کی مستورہ اعضاء کو ڈھانک لے۔ اور دوسرا درجہ آسائش، یہ وہ لباس ہے جو انسان کو گرمی اور سردی سے بچا لے۔ اور تیسرا درجہ آرائش اور زیبائش، یہ وہ درجہ ہے جس سے زیب اور زینت حاصل ہو۔ قرآن کریم میں اسی کو ریشن کہا گیا ہے۔
اور چوتھا درجہ نمائش ہے، یعنی جس میں تفاخر اور دکھاوا مقصود ہو۔ تو پہلے دو درجے تو بے غبار بے کلام ہے، تیسری درجے کا لباس بطور تحدیث نعمت مستحب اور بطور لذت اور مسرت مباح ہے، اور بطور فخر اور تکبر حرام ہے۔ اور یہ جو چوتھا درجہ تھا نا نمائش، تو چوتھے درجے کا لباس جو ہے وہ مطلقاً ناجائز ہے۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔